میری طرف سے آپ سب کو اسلام. ہم آپ کو گارڈین آف فیتھ کے یوٹیوب چینل پر ویلکم کہتے ہیں. آپ اس کو لائک اور سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے. آج ہم پاسٹر میلا کے ساتھ مل کر عید پینتیکوست کے بارے میں سیکھیں گے. اعمال دوسرا باب اس کی پہلی 4 آیات. خداوند کے پاک کلام میں لکھا ہے، جب عید پینتیکوست کا دن آیا تو وہ سب ایک جگہ جمع تھے کہ یکایک آسمان سے ایسی آواز آئی جیسے زور کی آندھی کا سناٹا ہوتا ہے، اور اس سے سارا گھر جہاں وہ بیٹھے تھے گونج گیا، اور انہیں آگ کے شعلہ کی سی پھٹتی ہوئی زبانیں دکھائی دی، اور ان میں سے ہر ایک پر آ ٹھہری، اور وہ سب روح القدس سے بھر گئے اور غیر زبانیں بولنے لگے جس طرح روح نے انہیں بولنے کی طاقت بخشی. خداوند کے پاک کلام پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی خاص برکت ہو. مسیح خداوند میں آپ سب کی سلامتی ہو. آج کا دن عید پینتیکوست کا دن ہے. میرے اور میرے خاندان کی طرف سے آپ سب کو عید پینتیکوست کی بہت ساری خوشیاں مبارک ہوں. عید پینتیکوست کا دن جو ہے وہ مسیحی تاریخ میں ایک خاص اہمیت رکھتا ہے، کیونکہ یہ وہ دن ہے جس دن کلیسیا نے جنم لیا تھا. یہ وہ وقت تھا جس میں خدا کی براہ راست مداخلت ہمیں نظر آتی، یعنی خدا کا وہ منصوبہ جو اس نے ازل سے قائم کیا تھا وہ اپنی تکمیل کو پہنچنے والا تھا. ہم نے یہ بات سیکھی ہے کہ خدا کا جو نجات کا منصوبہ تھا اس کے لیے اس نے بنی نوع انسان کو پیدا کیا. اس نے گناہ کیا، وہ گناہ میں گرا، اور پھر اس کو وعدہ دیا گیا کہ اس کی نجات کے لیے ایک مسیحا اس دنیا میں آئے گا. پینتیکوست کا دن ہمیں اس وقت کی یاد دلاتا ہے، اس منصوبے کی یاد دلاتا ہے، کیونکہ اگر ہم اس لفظ کو کھولیں تو یہ یونانی لفظ ہے جس کا مطلب ہے 50واں حصہ، یا ترتیب کے اعتبار سے 50واں عدد. اگر ہم عہد عتیق کو پڑھیں تو وہاں پر یہ لفظ پینتیکوست ہمیں نہیں ملتا، لیکن اس کی جڑیں جو ہیں وہ ہمیں عہد عتیق میں ملتی. یعنی یہ وہ عید تھی جس کا حکم خدا کی طرف سے بنی اسرائیل قوم کو دیا گیا تھا. خداوند خدا نے اپنے منصوبے کی تکمیل کے لیے مختلف نبیوں کو اس دنیا میں بھیجا تاکہ وہ اس کے ازلی منصوبے کا پیغام لوگوں تک پہنچا سکے. اور جب بنی اسرائیل جو تھی، جب وہ غلامی کے حالت میں تھی، تو خدا نے اس کے لیے بھی ایک خوشی اور امید کا پیغام دیا. اس نے موسیٰ کو چنا اور اس نے موسیٰ سے کہا کہ جا اور میری قوم کو یہ پیغام دے کہ میں نے تمہاری آواز کو سنا ہے، میں تمہارے آہ و نالہ کو سنتا ہوں اور میں تمہیں آزادی دیتا ہوں. موسیٰ یہ پیغام لے کر بنی اسرائیل قوم کے پاس جاتا ہے، ان کو ملک مصر سے آزاد کرتا ہے، یعنی وہ انہیں غلامی کی حالت سے نکال کر آزادی کی جگہ پر لے کے جاتا ہے. وہ انہیں اندھیرے سے نکال کر روشنی میں لے کے جاتا ہے. وہ نا امیدی سے نکال کر انہیں ایک امید دلاتا ہے کہ تمہارا زندہ خدا تمہاری آواز کو سنتا ہے. جب بنی اسرائیل قوم مصر سے نکلتی ہے تو خدا موسیٰ کو ہدایات دیتا ہے. وہ کہتا ہے کہ میرے لوگوں کے پاس جا اور ان سے کہہ کہ ان کو کون کون سی عیدیں منانی ہیں اور کون کون سی قربانیاں دینی. سب سے پہلی قربانی کا ذکر جس کا خداوند نے موسیٰ کو کہا کہ وہ بنی اسرائیل سے کہیں وہ تھی عید فصح، یعنی وہ فصح جو قربانی کی فصح ہے، جس میں قربانی دی جاتی تھی تاکہ جو گناہ ہیں ان کو دھویا جا سکے، گناہوں کی معافی مل سکے، اور جو گناہ کرنے والا جو قربانی گزرانتا ہے اس کو معافی دی جا سکے. یہ بہت ہی اہم تھا کیونکہ وہ واحد ایک ہی قربانی نہیں تھی جس کا ذکر خدا نے موسیٰ سے کیا تھا، بلکہ اس نے بہت سی ایسی ہدایات موسیٰ کو دی جن کی پاسداری کرنا بنی اسرائیل قوم پر فرض تھی. جب ہم یہ واقعہ پڑھتے ہیں تو ہم
اس بات کو جانتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح جس وقت پکڑوایا گیا، جس رات پکڑوایا گیا، وہ بھی عید فصح کی رات تھی۔ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ خدا کا رحم اور فضل ہمارے ساتھ۔ عید فصح ہمیں یاد کرواتی ہے کہ عید فصح میں خداوند یسوع مسیح کی جو قربانی پیش کی گئی، اس کے بعد کسی دوسری قربانی کی ضرورت ہمیں نہیں ہے، کیونکہ جو نجات کا وعدہ خدا نے انسان کے ساتھ کیا تھا وہ خداوند یسوع مسیح میں پورا ہوتا ہے۔ جس رات خداوند یسوع مسیح پکڑوایا گیا، وہ اپنے شاگردوں کے ساتھ ایک بالا خانہ میں جاتا ہے، وہاں پر شکر گزاری کرتا ہے اور روٹی توڑ کر شاگردوں کو دیتا ہے اور شیرہ دیتا ہے، اور انہیں وہ بات یاد دلاتا ہے کہ وہ جس مقصد کے لیے اس دنیا میں آیا ہے۔ یہودی لوگ جو ہیں وہ عید فصح کے ٹھیک 50 دن بعد اس عید کو مناتے تھے، جسے ہم عید پینتیکوست کہتے ہیں، لیکن یہ لفظ عہد عتیق میں ہمیں نہیں ملتا۔ وہاں پہ جو الفاظ ہمیں ملتے ہیں وہ فصل کی کٹائی کی عید ہے، پہلے پھلوں کی عید ہے، یا ہفتے کے دنوں کی عید ہے، اور کئی اور عیدوں کا ذکر ہے جو تقریباً 50 عیدیں بنتی۔ اگر ہم اس کے تعلق کو دیکھیں کہ عید پینتیکوست کا تعلق اور کلیسیا کے جنم کا تعلق آپس میں کیا ہے، تو ہم ایک گہرا تعلق دیکھتے ہیں جو خدا نے قائم کیا ہے۔ عید فصح کا مقصد تھا قربانی دینا، گناہوں کی معافی حاصل کرنا اور نجات پر یقین کرنا، اور خداوند یسوع مسیح کی قربانی جو عید فصح کے روز ہوئی، اس کا بھی مقصد یہی ہے کہ خداوند یسوع مسیح پر ایمان لانے کے بدولت ہم اپنے گناہوں سے معافی حاصل کرتے ہیں اور نجات پاتے ہیں۔ 50 کا عدد مسیحی زندگی میں بہت اہمیت رکھتا ہے۔ یہ ایک سلسلہ ہے جو عہد عتیق سے شروع ہو کر عہد جدید میں خداوند یسوع مسیح کی زندگی اور موت، اور اس کے بعد اس کے آسمان پر اٹھائے جانے، اور پھر کلیسیا کے جنم پر شروع ہوتا ہے۔ خداوند یسوع مسیح جس کا وعدہ ازل سے کیا گیا تھا، نبیوں کی معرفت، مختلف نوشتوں کے ذریعے، مختلف پیشگوئیوں کے ذریعے یہ پیغام لوگوں تک پہنچایا گیا کہ وہ مسیحا اس دنیا میں آنے کو ہے جس کے تم منتظر تھے۔ پھر وہ سلسلہ ختم ہوا، نبیوں کے ذریعے بات کرنا ختم ہوا، اور وہ وقت آیا جب خداوند یسوع مسیح خود جسم میں اس دنیا میں آئے۔ وہ اس دنیا میں آئے اور ہم دیکھتے ہیں کہ بڑی سادگی کے ساتھ ان کا جنم ہوا، لیکن کلام مقدس ہمیں بتاتا ہے کہ وہ خوشی نہ صرف زمین پر بلکہ آسمانی مقاموں پر بھی کی گئی، کیونکہ خدا کی طرف سے خدا نے اپنے اکلوتے بیٹے کو اس دنیا میں بھیجا تاکہ اس قربانی کو پورا کرے جس کے بعد کسی دوسری قربانی کی ضرورت نہیں اور نجات ممکن۔ پھر 30 سال کے عرصے میں خداوند یسوع مسیح اپنے قد و قامت میں بڑھتا ہے، خدا کے کلام میں بڑھتا ہے، پیش گوئیوں کو لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہے، ان کو بتاتا ہے، خدا کی بادشاہی کا پیغام انہیں دیتا ہے، اور 3 سالہ اپنی شاگردوں کے ساتھ خدمت کے دوران وہ ان باتوں کو بار بار دہراتا ہے۔ وہ اس بات کو بھی بتاتا ہے کہ وہ وقت قریب ہے جب وہ پکڑوایا جائے اور اسے مصلوب کیا جائے، اور وہ وقت آتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح کو پکڑوایا جاتا ہے۔ یہ وہ روز ہوتا ہے جو عید فصح کا ہے۔ اسے دھوکے سے پکڑوایا جاتا ہے، اسے مصلوب کیا جاتا ہے، اسے دفن کیا جاتا ہے، اور پھر کلام مقدس کے مطابق ہم جانتے ہیں اور اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ تیسرے دن وہ مردوں میں سے جی اٹھا۔ اس کا مردوں میں سے جی اٹھنا اس بات کی شہادت ہے، اس بات کی علامت ہے کہ جو قربانی خدا کی طرف سے خداوند یسوع مسیح کی صورت میں ہمارے لیے دی گئی تھی، اسے خدا نے قبول کیا ہے۔ اور عید پینتیکوست جب پرانے عہد نامے کے مطابق یہودی لوگ بنی اسرائیل قوم مناتی تھی، تو وہ ایک طریقہ تھا خدا کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کا، کہ خدا نے ان کو غلامی کی حالت سے نکالا ہے، نا امیدی کی حالت سے نکالا ہے، اندھیرے سے نکالا ہے، اور اس مقام پر لے کر گیا ہے جہاں پر خوشی ہے، جہاں پر آزادی ہے، اور جہاں پر خدا کی محبت۔
खुदा यीशु मसीह के मुतालिक बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि वो मुर्दों में से जी उठने वालों में पहला फल ठहरा। और ये जो ईद यहूदी लोग मनाते थे, जिसमें वो पहले फलों की या फसल की जो पहला हिस्सा होता था उसकी शुक्रगुजारी खुदा के हजूर पेश करते थे, ये इसी बात की अलामत और अक्कासी को पेश करता है। यहाँ पर जो पहला फल है मुर्दों में से जी उठना, वो खुदा यीशु मसीह, और उसके बाद हमारे लिए जो हम उसकी फसल हैं, हमारे लिए मसीह में मुर्दों में से जी उठने की उम्मीद कायम होती। खुदा यीशु मसीह जब इस दुनिया में थे, जब वो मुर्दों में से जिंदा होने के बाद 40 दिन शागिर्दों पर, मुख्तलिफ लोगों पर जाहिर होते रहे, मुख्तलिफ तरीक़ों से जाहिर होते रहे, मुख्तलिफ जगहों पर जाहिर होते रहे, तो वो उन्हें एक ही बात कहते रहे कि तुम्हें अभी यरूशलेम में ठहरना लाजिम है जब तक तुम्हें कुव्वत का लिबास ना मिले। फिर खुदा यीशु मसीह ने यह भी कहा कि तुमने तो यूहन्ना से पानी का बपतिस्मा पाया है, लेकिन मैं तुम्हें रूह कुद्स का बपतिस्मा दूंगा। खुदावंद यीशु मसीह दर हकीकत इसी रूह कुद्स की बात करते हैं जिसे हम ईद पेंतिकोस्त के दिन ईमानदारों पर नाज़िल होते देखते हैं। खुदावंद यीशु मसीह ये बड़े वाज़ेह तौर पर इस बात का ऐलान करते हैं, अपने शागिर्दों से इसका जिक्र करते हैं, और वो जो खुदावंद यीशु मसीह के बाद इस जगह पर बालाखाना में इकट्ठे इबादत कर रहे हैं, जो 120 की जमात है, वो खुदावंद यीशु मसीह के इन अल्फाजों को याद करती। खुदावंद यीशु मसीह 40 दिन के बाद जैतून के पहाड़ पर जाते हैं और वहाँ पर सब लोग इकट्ठे होते हैं। जब वो सब लोगों के सामने आसमान पर उठाए जाते हैं, बाइबल मुकद्दस हमें बताती है कि उस वक्त 2 फरिश्ते वहाँ आते हैं जो उस वक्त वहाँ पर मौजूद लोगों से कहते हैं कि जिस तरह तुम यीशु को आसमान पर जाते देखते हो, वैसे ही उसे दोबारा आते देखो। ये उम्मीद की एक निशानी है, ये उम्मीद की एक इलामत कि खुदावंद यीशु मसीह सिर्फ मुर्दों में से जी नहीं उठा, बल्कि वो उस जगह गया है जहाँ पर वो हमारे लिए जगह तैयार करता है, ताकि वो फिर आए और हमें अपने साथ वहाँ ले जाए। हमारे मसीही ईमान में ये लाजिम जुज़्व है कि हम खुदा में यीशु मसीह के अज़ली खुदा बाप के अज़ली मंसूबे पर ईमान रखते हैं। हम खुदा में यीशु मसीह के तजस्सुम पर ईमान रखते हैं, उसके मरने और जी उठने पर ईमान रखते हैं, और हमारे ईमान का ही ये एक जुज़्व है कि हम खुदा की कलीसिया पर भी ईमान रखते, क्योंकि ये वो कलीसिया है जिसे खुदा का पाक रूह इनाम के तौर पर मिला। अब खुदावंद यीशु मसीह ने आसमान पे जाने से पेशतर जब अपने शागिर्दों से ये कहा कि तुम्हें कुव्वत का लिबास मिलना लाजिम है, और खुदावंद यीशु मसीह आसमान पर उठाए जाते हैं, तो ये सब लोग जिसमें औरतें और मर्द शामिल हैं, ये वहाँ से निकलकर यरूशलेम में दाखिल होते हैं और वहाँ पर एक बालाखाना में जाते हैं। ये वो जगह है जहाँ पर आम तौर पर जो शागिर्द थे वो खुदावंद यीशु मसीह से मुलाकात के लिए या दुआ के लिए इकट्ठा हुआ करते थे, और माना जाता है कि ये वो जगह थी जिसके बारे में ये मशहूर था कि यहाँ पर वो लोग जो खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं इकट्ठे होकर दुआ करते हैं। इसलिए जितने लोग जो खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान रखते थे, खुदावंद यीशु मसीह के शागिर्दों के अलावा, वो इस जगह पर इकट्ठे होते और तकरीबन 10 रोज तक वो लगातार वहाँ पर दुआ में मशगूल रहते। ये लोग जो ईमानदारों की जमात थी, वो इसलिए वहाँ पर इकट्ठे नहीं थे कि उन्हें क्राइटेरिया पूरा करना था कि खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान रखने के लिए उन्हें एकजुट होकर रहना है। उनका मकसद ये नहीं था कि उन्होंने निजात को कमाना है, उनका मकसद ये नहीं था कि वो खुदावंद को ये दिखा सके कि देख तेरे कहने के मुताबिक हम यहाँ पर मौजूद हैं, बल्कि उनके वहाँ पर इकट्ठे होने का ये मकसद था कि वो खुदावंद की उस बात को याद करते हैं कि तुम यरूशलेम में उस वक्त ठहरे रहना जब तक तुम्हें कुव्वत का लिबास ना मिले। वो जानना चाहते थे कि वो कुव्वत का लिबास क्या है। और फिर वो दिन आता है जिसे ईद पेंतिकोस्त का दिन कहा जाता है, और यहूदी बड़े जोश और खरोश के साथ इस दिन को मना रहे होते हैं। ये लोग जो ईमानदार हैं
मसीह पर ईमान रखते हैं, जो 10 रोज से उस जगह पर मौजूद हैं और इबादत कर रहे हैं, दुआ में मशगूल हैं, एकजुट हैं, यक दिल हैं, यक जान हैं, वो मुंतज़िर हैं उस वादे के मुकम्मल होने के जो खुदा यीशु मसीह ने आसमान में जाने से पेशतर उनसे किया। 50वां दिन, खुदा यीशु मसीह के जी उठने के बाद 50वां दिन, जो पहले फल के शुक्रगुजारी का दिन है, शुक्रगुजारी की अलामत है। उस दिन खुदा अपना पाक रूह अपने लोगों पर नाजिल करता है। कलाम मुकद्दस में लिखा है कि वो ईद पेंतिकोस्त का दिन था और वो सब एक जगह जमा थे कि यकायक आसमान से एक ऐसी आवाज आई जैसे जोर की आंधी का सन्नाटा। हम सब जानते हैं कि जब कोई आंधी चलती है तो कभी भी सन्नाटा नहीं होता, खामोशी नहीं होती, लेकिन यहाँ पे लफ्ज जो सन्नाटा इस्तेमाल किया गया है, इससे मुराद है कि उस आंधी को वो लोग देख नहीं सकते थे लेकिन सुन सकते थे। उनकी नजरें उस आंधी को नहीं देखती थी, वहां पर कुछ भी नहीं था सिवाय खुदा के लोगों के, लेकिन एक चीज थी जो खुदा की हजूरी थी, जो पाक रूह का नजूल था और उसकी आवाज जोर की आंधी की मानिक। और लिखा है कि वो कमरा उस आवाज से गूंज गया। जब वो आवाज उन्हें सुनाई देती थी तो वो खुदा की उस कुदरत को महसूस करते हैं जो पाक रूह के वसीला से उनमें जाहिर होती। और बाइबल मुकद्दस हमें बताती है कि वहां पर आग की मानद फटती हुई जो जुबानें हैं, उनमें से हर एक के ऊपर आकर ठहर गई। हम अक्सर औकात कहते हैं कि मुझे खुदा के पाक रूह का तजर्बा हुआ है, मैंने खुदा के पाक रूह का तजर्बा हासिल किया और खुदा ने मुझे ये कहा है ऐसा कर, वो कहा है कि वैसे कर। लेकिन खुदा का कलाम हमें सिखाता है कि जो खुदा का रूह है वो खामोशी से नहीं आता, वो एक जगह बैठे रहने से नहीं आता, बल्कि वो उस वक्त आता है जब आप उसके मुतलाशी होते हैं। और वो इतने जोर से आता है, इतनी कुव्वत के साथ आता है, इतनी ताकत के साथ आता है कि उसका असर आपकी जिंदगी में नजर आता है। वहां पर बैठा हुआ हर एक शख्स खुदा के पाक रूह की कुदरत को महसूस करता है, क्योंकि वो कुदरत खामोशी से जाहिर नहीं होती बल्कि एक जोर की आंधी की आवाज से जाहिर होती। और लिखा है कि वहां पर बैठे हुए लोग मुख्तलिफ जुबानें बोलने लग गए। अब अक्सर हम लोगों के जहन में ये बात आती है कि ये वाक़या जो पेश आया है, इसके मुताबिक अगर हम गैर जुबानें बोलेंगे तो ही हमें खुदा का पाक रूह इनाम में मिलता है। ये एक गलत नज़रिया है, क्योंकि खुदा का कलाम हमें सिखाता है कि रूह एक है और नेमतें तरह तरह की है, और उनमें से एक नेमत है जो गैर जुबान बोलना है। अगर हम गैर जुबान नहीं भी बोलते तब भी हम खुदा का पाक रूह अपने अंदर रखते हैं। अगर हम लोगों के साथ इस बात का इकरार नहीं करते, इस बात पर यकीन नहीं रखते कि अगर मैं ये जुबान बोलूं तब ही मेरे में खुदा का रूह होगा, तो भी हम गलत नज़रिया रखते हैं, क्योंकि खुदा का पाक रूह हमारे अंदर तब सरायत करता है जब हम खुदा में यीशु मसीह पर ईमान ले आते हैं। ये लोग जब इस जगह से बाहर निकलते हैं तो खुदावंद की खुशखबरी का पैगाम सारी तरफ फैलाते हैं, सुनाते हैं। इमाल की किताब के पहले बाब में हम पढ़ते हैं कि वहां पर शागिर्दों को रुकने के लिए कहा गया, लेकिन दूसरे बाब में उन्हें भेजा गया कि जाओ और खुशखबरी का पैगाम पूरी दुनिया तक सुनाओ। पहले बाब में हम कलीसिया की तैयारी को देखते हैं और दूसरे बाब में हम कलीसिया के जन्म को देखते हैं जो ईद पेंतिकोस्त के दिन हुआ। अगर हमारे अंदर खुदा का पाक रूह है और खुदा हमें खिदमत के काम के लिए चुनता है, तो हम किसी भी जगह पर जाएं, किसी कौम के दरमियान में जाएं, गैर जुबान बोलने वाली कौम के दरमियान जाएं, तो खुदा का पाक रूह या तो उन्हें ये हिकमत बख्शेगा कि वो हमारी ज़ुबान को समझ सके, या हमें ये काबिलियत देगा कि हमारी ज़ुबान जो हम उनके साथ बोलते हैं वो उसको समझ सकें। लेकिन खुदा का कलाम कभी भी बेअसर नहीं लौटता अगर हम खुदावंद में रहते हुए, खुदावंद के पाक रूह में रहते हुए अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। ये पैगाम जो है
یہ کلیسیا کے لیے، کیونکہ پہلا پھل کلیسیا کا خدا میں یسوع مسیح میں ظاہر ہوتا ہے، دوسرا پھل شاگردوں میں ظاہر ہوتا ہے جن کا اس وقت قیام ہوا، جن کا اس وقت جنم ہوا، اور باقی ہم ایماندار لوگ ہیں جو خدا کے گھر میں آج موجود ہیں۔ یہ حکم کلیسیا کو کہ لوگوں کے درمیان خدا کے نام کی خوشخبری کا پیغام سناؤ، میری اور آپ کی جان کو بچانے کے لیے، کیونکہ ہم اس کی فصل ہیں اور وہ اسے کاٹنا چاہتا ہے۔ خدا چاہتا ہے کہ ہم صرف اس بات پر ایمان نہ رکھیں کہ ہم خدا کے لوگ ہیں، ہم نجات یافتہ ہیں یا ہمیں خدا کا روح انعام میں ملا ہے، بلکہ خدا چاہتا ہے کہ ہم اس بات کو بھی ذہن میں رکھیں کہ کلیسیا کا قیام ایک خاص مقصد کے لیے ہوا ہے، اور وہ مقصد ہے خدا کے نام کو عزت و جلال دینا۔ اگر خدا کا مردوں میں سے جی اٹھنے کے بعد آسمان پر چلے جانے سے خدا کے مقصد کی جو اس نے ازل سے قائم کیا تھا اس کی تکمیل ہو جاتی تو کلیسیا کا قیام ضروری نہیں تھا۔ کلیسیا کے قیام کا مقصد اس تکمیل کو، اس کام کو تکمیل تک پہنچانا ہے جو خدا میں یسوع مسیح نے آپ کر میرے سپرد کیا ہے خدمت کے طور پر۔ خدا نے ہم کلیسیا کو اپنا بدن کہا، اس نے ہمیں اپنی کلیسیا کہا، اس نے ہمیں اپنی بھیڑیں کہا جن کا وہ اچھا چرواہا ہے، اس نے ہمیں اپنی ٹہنیاں، اپنی ڈالیاں کہا جس کے ساتھ ہم پیوند ہیں۔ اگر ایک ڈالی درخت سے ٹوٹ کر الگ ہو جائے تو وہ نکارہ ہو جاتی، اس کا نام تو ڈالی رہتا ہے لیکن وہ سوکھ جاتی، وہ کسی کام کی نہیں رہتی، اس پر پھل نہیں لگتا۔ اور خدا چاہتا ہے کہ اس کی کلیسیا جو ہے وہ پھلدار، وہ پھلوں سے لدی، وہ ہری بھری اور وہ پھلتی پھولتی۔ اگر کسی کلیسیا میں روح کے پھل نہیں، اگر کسی کلیسیا میں خدا کا روح نہیں ہے، اگر کسی کلیسیا میں خدا ان کا درمیانی نہیں ہے، تو پھر وہ ہری بھری کلیسیا نہیں، وہ پھلوں سے لدی ہوئی کلیسیا نہیں، وہ بڑھوتی اور ترقی والی کلیسیا نہیں، وہ صرف ایک جماعت ہے جس میں لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، خدا کا کلام سنتے ہیں اور وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ ہم پچھلے کچھ ہفتوں سے اس بات پر نظر ثانی کر رہے ہیں کہ ایک کلیسیا کا کیا رویہ ہونا چاہیے، اور خدا کا کلام ہمیں یہ باتیں بڑے واضح طور پر سکھاتا اور بتاتا ہے کہ ایک کلیسیا میں خدا کے روح کے پھل نظر آنے چاہیے۔ ایک کلیسیا کا مزاج ایسا ہونا چاہیے جیسا مسیح خداوند کا ہے۔ اور آج بھی ہم یہی سیکھتے ہیں کہ کلیسیا کا جنم اس لیے ہوا تاکہ وہ بڑھوتی اور ترقی کرے، اور خداوند کے کلام میں اس کی بڑھوتی اور ترقی۔ ہم جب خدا کا کلام سنتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم نہ صرف اس کو سن کر ایک کان سے سنیں اور دوسرے کان سے نکال دیں، بلکہ اس پر غور و فکر کریں کہ خدا کا کلام کن گہرائیوں میں ہمیں لے جانا چاہتا ہے، وہ کون سی بات ہے جو وہ ہمیں شخصی طور پر اور کلیسیائی سطح پر سکھانا چاہتا ہے، وہ کون سی چیز ہے جس کی کمی ہے، یا کون سی ایسی چیز ہے جو ہماری کلیسیائی بڑھوتی اور ترقی کی راہ میں رکاوٹ۔ آج ضرورت ہے کہ ہم ان تمام تر باتوں کو خدا کے سامنے، اس کے تخت کے سامنے رکھیں اور خدا سے دعا کریں کہ ہمیں ایک ایسی کلیسیا بنا جو زور کی آندھی کی طرح قوت اور طاقت کے ساتھ خدا کی خدمت کا کام سر انجام دے۔ خداوند کا کلام میرے اور آپ سب کے لیے باعث برکت ٹھہرے، آمین۔